السلام علیکم دوستو، بریکنگ نیوز ود معظم فخر میں خوش آمدید۔ ایک جانب پاکستان تحریک انصاف 26 نومبر کی یاد میں 26 نومبر کو ایک مرتبہ پھر اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور اس حوالے سے خیبر پختونخوا جو ہے وہ لیڈ لیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی صدر جناب جنید اکبر کی طرف سے اس بات کا اعلان کر دیا گیا ہے جناب کہ نومبر کے اندر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اسلام آباد کا رخ کرنے جا رہی ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے ہی سابق سیکرٹری جنرل اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ معاشیات کے حوالے سے سب سے زیادہ علم رکھنے والی شخصیت کے طور پر مانے جانے والے اسد عمر صاحب کے بارے میں یہ خبر آئی ہے جناب کہ وہ مائنس عمران خان فارمولے پر عمل کرنا شروع کر دیا انہوں نے، اور پاکستان تحریک انصاف کے متعدد لیڈران اور ایم این ایز کے ساتھ اس وقت اسد عمر صاحب رابطے میں ہیں، اور وہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کی جگہ پر شاہ محمود قریشی کو فرنٹ رنر کے طور پر سامنے لایا جائے، اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو اس بات پر قائل کیا جائے کہ وہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب کو اپنا امام تسلیم کرتے ہوئے ان کے پیچھے صف آرا ہو جائیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو دونوں کام پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے، ایک جانب احتجاج اور دوسری جانب لیڈر کی تبدیلی، ان دونوں میں سے کون سا کام سب سے پہلے وقوع پذیر ہوگا، اور اس حوالے سے کون کون سی امپورٹنٹ پیش رفت ہمارے سامنے آ رہی ہے، تو اس پر جناب غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ڈیولپمنٹس کیا ہونے جا رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا میں اپنے وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کے بعد اس بات کا احساس کرانے کی کوشش کی کہ جناب سہیل افریدی صاحب جو ہے نا وہ احتجاج کے چیمپئن ہیں، اور عمران خان کو خیبر پختونخوا میں ایک ایسی شخصیت کی ضرورت تھی جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کنیکٹڈ نہ ہو، جس کے اندر کوئی پولیٹیکل ایمبیشنز نہ ہو، اور وہ عمران خان اور عمران خان کی سوچ کے ساتھ کمپیٹیبل ہو۔ لہٰذا مراد سعید صاحب کی سفارش کے اوپر سہیل افریدی صاحب کے سر پر جناب یہ تاج سجایا گیا وزارت اعلیٰ کا، اور پھر ان کی طرف سے چند اعلانات سامنے آئے۔ سب سے پہلے انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میرا کوئی جو ہے وہ رابطہ نہیں ہے، میرے لیے عمران خان جو ہے وہ ریاست سے بھی اوپر ہیں، عمران خان ہے تو سب کچھ ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں عمران خان سے جب تک میری ملاقات نہیں ہوگی میں جناب کیبنٹ نہیں بناؤں گا۔ اس طرح کے اعلانات ان کے ذریعے سامنے آتے رہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ ابھی تک سہیل افریدی صاحب کی ملاقات نہیں ہوئی، اگرچہ انہوں نے اس کی کوششیں بھی کی ہیں، لیکن ملاقات نہیں ہو سکی، اور اب خبر یہ آ رہی ہے کہ وہ ایک 10 رکنی کابینہ عمران خان سے ملاقات کے بغیر ہی اناؤنس کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ رولز آف بزنس کے تحت وزیر اعلیٰ جو ہے پابند ہے اپنے اقدامات کے لیے کابینہ سے منظوری لینے کا، اور کابینہ اگر نہیں ہے تو پھر وزیر اعلیٰ کے احکامات بھی کوئی معنی نہیں رکھتے، لہٰذا مجبوری ہے ان کی کہ وہ ایک کابینہ بنائیں۔ ابتدائی طور پر 10 لوگوں کے نام آ رہے ہیں، اور اس کے بعد کابینہ بنے گی۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے خیبر پختونخوا کے صدر اور ممبر قومی اسمبلی جناب جنید اکبر نے نومبر میں اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کا اشارہ دیا ہے، اور قرار دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ملک بھر میں عوام رابطہ مہم شروع کرنے جا رہی ہے۔ خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ سہیل افریدی عوام رابطہ مہم کی قیادت کریں گے، جبکہ باقی صوبوں کی قیادت وہاں یہ مہم چلائے گی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے پاس سیاست کرنے کے آپشنز بہت زیادہ محدود ہو گئے ہیں، کیونکہ بہت سارے مقدمات ہیں، لیڈران جو ہیں وہ جیل میں ہیں یا روپوش ہیں۔ اس سارے عمل کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے پاس کھل کر سیاست کرنے کے آپشنز اب نہیں رہ گئے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پارلیمنٹ غیر مؤثر ہے، ربر سٹیمپ کے طور پر کام کر رہی ہے، اور اس وقت پاکستان میں ایک سپرا ہائبرڈ ماڈل ہے جس کی حکومت ہے اس وقت، اور ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ نہ پارلیمنٹ میں ہماری آواز سنی جا رہی ہے، نہ ہمیں عوام سے رابطہ کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے، اور نہ ہی ہمیں عدالتوں سے انصاف مل رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس بات کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ اپنی آواز کو سامنے لانے کے لیے یہ احتجاج کا راستہ اپنائے اور لوگوں کو سڑکوں پر لے کے آئے، تاکہ پاکستان تحریک انصاف کا جو بنیادی مطالبہ ہے عمران خان کی رہائی کا، وہ آبجیکٹو کو حاصل کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ نومبر کے اندر
26 نومبر جو کہ پچھلے سال پاکستان تحریک انصاف نے فائنل کال دی تھی عمران خان صاحب کے حکم کے مطابق، تو وہ احتجاج کے لیے اسلام آباد آئے بھی تھے، لیکن وہاں پر 26 نومبر کے بعد جو کچھ ہوا، وہاں پر جس طریقے سے جو ہے وہ لاٹھی چارج، آنسو گیس کی شیلنگ، اور آدھے گھنٹے کے اندر ہی وہ ساری کی ساری جناح ایوینیو کلیئر ہو گیا، تو وہ اس طرح کے اقدامات کا بھی یقینی طور پر خوف ہے، وہ پایا جاتا ہے کہ جناب اگر اس طرح کی صورتحال ہوگی تو پھر کیا کیا جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود جو حکومت ہے اس کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کو اٹک کا پل کراس کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ طلال چودھری صاحب جو کہ وزیر داخلہ ہیں، وزیر مملکت برائے امور داخلہ ہیں، ان کی طرف سے بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف نے نومبر کے اندر اگر احتجاج کا شوق پورا کرنا ہے تو آ جائے یہ گھوڑا اور یہ گھوڑے کا میدان، پتہ چل جائے گا کہ جناب کیا صورتحال بن رہی ہے۔ اسی طریقے سے وزیر اعظم کے سیاسی امور کے مشیر رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی بڑے کھلے ڈلے الفاظ میں اس بات کا اظہار کیا ہے کہ جناب اب تو کسی طرح کی کوئی رعایت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہیں دی جائے گی اور ان کو اٹک پل بھی کراس نہیں کرنے دیا جائے گا، یعنی وہ خیبر پختونخوا سے آئیں گے اور خیبر پختونخوا تک ہی رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو اس بات کا یقین ہے کہ باقی 3 صوبوں سے جو لوگ ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں سڑکوں پر نہیں آئیں گے، ان کو محض اس بات کا یقین ہے کہ خیبر پختونخوا سے ہی لوگ نکلیں گے پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ اب یہ ایک ایسپیکٹ ہے اور یہ اس بات کا اظہار ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے طاقت کے استعمال کا مکمل طور پر ارادہ کر لیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج عمران خان صاحب کی طرف سے ایک ٹویٹ بھی سامنے آیا ہے اور عمران خان نے ایک مرتبہ پھر یہ جو صورتحال ہے پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ حالات کے مطابق، اس میں عمران خان صاحب نے دوبارہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے اوپر تنقید کی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے، ان کا اپنے ٹویٹ کا عکس آپ اس وقت اپنی اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، عمران خان کا کہنا ہے کہ عاصم منیر کی جانب سے پاکستان میں ہارٹ اسٹیٹ کا جو تصور فروغ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ بالکل غلط ہے۔ ہارٹ اسٹیٹ کا اصل مطلب ایسی ریاست جہاں آئین کی بالادستی ہو، قانون کی عملداری ہو، عدل و انصاف کا نظام اور جمہوری آزادی ہو، جہاں ذاتی مفاد نہیں بلکہ ملک و قوم کا مفاد مقدم ہو، جبکہ عاصم منیر کی ہارٹ اسٹیٹ سے مراد ایسی ریاست ہے جہاں جمہوریت کے تمام ستونوں کو کچل کر عاصم لا نافذ کر دیا جائے۔ یاد رکھیں، عوام کی تائید اور حمایت کے بغیر کسی بھی ملک میں کسی ہارڈ اسٹیٹ کا قیام ناممکن ہے۔ جو مظالم عاصم لا کے تحت ڈھائے جا رہے ہیں ان سے ریاست ہارڈ نہیں بلکہ اس کی جڑیں مزید کمزور ہو رہی ہیں۔ 26 نومبر اور مرید کی طرح اپنی ہی فوج، رینجرز اور پولیس کے ذریعے اپنی ہی عوام پر گولیاں برسانے سے کوئی ریاست مضبوط نہیں ہو سکتی، یہ عمران خان صاحب کا کہنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس حد تک تو یکسو نظر آ رہی ہے کہ اس نے احتجاج کرنا ہے، احتجاج ہی ان کے پاس آخری راستہ ہے، اور عمران خان کے اس ٹویٹ کی روشنی میں ان کا ٹارگٹ پولیٹیکل گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ بناتے ہوئے اپنی اس کیمپین کا آغاز کرنا ہے۔ اب یہ تصویر کا ایک رخ ہے۔ تصویر کا دوسرا رخ ہے اسد عمر صاحب۔ اسد عمر صاحب پاکستان تحریک انصاف کے بزرگ مہر مانے جاتے تھے، انہیں پاکستان تحریک انصاف کا دماغ کہا جاتا تھا، اور عمران خان ان کو دنیا کا سب سے زیادہ قابل معاشی ماہر سمجھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اقتدار میں آنے کے بعد جو وزارت خزانہ کا قلمدان ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف سے اسد عمر صاحب کو ہی سونپا گیا تھا۔ وہ بات الگ ہے کہ بعد میں اسد عمر صاحب کو ہٹا کر اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر حفیظ شیخ صاحب کو وزارت خزانہ کا قلمدان عمران خان صاحب کی طرف سے سونپا گیا۔ بعد ازاں یہ جو اختلافات ہیں یہ آگے بڑھتے رہے، البتہ بھی ریسنٹلی کامران خان صاحب کے ایک جو پوڈ کاسٹ ہے وہاں پر اسد عمر صاحب آئے ہوئے تھے، اور اسد عمر صاحب نے اپنے اس انٹرویو میں عمران خان کی پالیسیز کے اوپر کئی جگہوں پر کھل کر اور کئی جگہوں پر ڈھکے چھپے الفاظ میں تنقید بھی کی تھی۔ خاص طور پر IMF کے پاس اقتدار میں آنے کے بعد نہ جانے کے اوپر بھی ان سے جب سوال ہوا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ IMF کے پاس جانے سے
بہتر ہے میں خودکشی کر لوں، یہ بیان میں نے نہیں دیا تھا، عمران خان نے دیا تھا، اور یہی بیان ہمارے لیے سب سے بڑی رکاوٹ تھی اقتدار میں آنے کے بعد آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ پیکج پر بات نہ کرنے کے لیے۔ اور عمران خان کو بقول ان کے کہ میں نے کئی مرتبہ کہا کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا چاہیے، لیکن عمران خان کے راستے میں ان کا یہی بیان رکاوٹ بنا، اور آخرکار جب ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے اس وقت تک گیم ہمارے ہاتھ سے نکل چکی تھی، ہمارے اوپر بہت زیادہ پریشرز آ چکے تھے۔ اچھا، ابھی ریسنٹلی چند انکشافات اسد عمر صاحب کے سامنے کے حوالے سے سامنے آئے ہیں۔ معروف اینکر پرسن اور تجزیہ نگار ہیں جناب حبیب اکرم صاحب۔ حبیب اکرم صاحب نے اپنے ایک یوٹیوب شو میں اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ اسد عمر صاحب اس وقت مائنس عمران خان فارمولے کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور حبیب اکرم صاحب کے مطابق انہوں نے کئی ان کے ساتھ پی ٹی آئی سے وابستہ شخصیات کے ساتھ ان کا رابطہ ہوا، اور انہوں نے ان سے اس خبر کی تصدیق چاہی کہ اسد عمر ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، تو ان کو اس بات کا بتایا گیا کہ جناب اسد عمر صاحب نے رابطہ کیا تھا۔ اسد عمر صاحب کے واٹس ایپ میسیجز اور اس طرح کی کچھ چیزیں سامنے آئیں جس میں اسد عمر صاحب اس آئیڈیا کو فلوٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ موجودہ لیڈرشپ ان ایفیشینٹ ہے، موجودہ لیڈرشپ پاکستان تحریک انصاف کی انکمپیٹنٹ ہے، ان کے پاس پولیٹیکل وزڈم نہیں ہے، لہٰذا پاکستان تحریک انصاف کی جو پرانی لیڈرشپ ہے، جن میں اسد کیسر ہیں، جن میں مراد سعید ہیں، جس میں شیریں مزاری، جس میں فواد چودھری، جس میں حماد اظہر، باقی تمام جو لوگ ہیں، ان کو اب دوبارہ اکٹھا ہونا چاہیے، اور ان کو شاہ محمود قریشی صاحب کو اپنا لیڈر تسلیم کرتے ہوئے ان کی رہنمائی میں آگے بڑھنا چاہیے، اور پاکستان تحریک انصاف ایک پیرلل پولیٹیکل اپروچ کے ساتھ سامنے آئے جس کا بنیادی مقصد موجودہ انکمپیٹنٹ لیڈرشپ جو کہ عمران خان کو رہا کرنے میں ناکامیاب رہی ہے، اس کی جگہ پر ایک آزمودہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو لایا جائے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کو اور گورنمنٹ کو انگیج کرے، اور اس انگیجمنٹ کے ذریعے عمران خان کی رہائی کے راستے کو تلاش کیا جائے، لیکن فرنٹ پر شاہ محمود قریشی صاحب ہوں گے۔ اور یہ جو آئیڈیا ہے یہ پہلے بھی فلوٹ ہو چکا ہے۔ جس وقت استحکام پاکستان پارٹی بنی تھی، فواد چودھری صاحب، علی زیدی صاحب، عمران اسماعیل صاحب، یہ انہوں نے اڈیالہ جیل میں جا کر شاہ محمود قریشی صاحب سے ملاقات کی تھی اور ان کو عمران خان کی جگہ پر پی ٹی آئی کا چیئرمین بننے کی آفر کی تھی، جو اس وقت شاید شاہ محمود قریشی صاحب نے تسلیم نہیں کی تھی۔ اب چونکہ شاہ محمود قریشی صاحب کو پے در پے مختلف مقدمات کے اندر ان کی ضمانت منظور ہو چکی ہے اور ان کے امکانات پائے جاتے ہیں جلد از جلد باہر آنے کے، لہٰذا یہ آئیڈیا اب دوبارہ پچ کیا گیا ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ والی لیڈرشپ جو کہ پرانی لیڈرشپ ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ بیرسٹر گوہر یا سلمان اکرم راجہ یہ اتنے کمپیٹنٹ پولیٹیکل وزڈم رکھنے کے حساب سے نہیں ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی اوپننگ تلاش کر سکیں، اور جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کی عوامی طاقت احتجاج کے حوالے سے وہ کمزور ہو رہی ہے، اس کو دوبارہ طاقتور بنانے کے لیے ضروری ہے کہ حقیقی سیاسی چہرے سامنے آئیں اور آ کر اس بات کو سنبھالیں۔ اب یہ آئیڈیا اگر دیکھا جائے تو اتنا زیادہ برا نہیں ہے، لیکن عمران خان کو مائنس کر کے شاہ محمود قریشی کو آگے رکھ کر شاہ محمود قریشی کو لیڈر بنانا انفیکٹ شاید یہ عمران خان صاحب کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا۔ عمران خان صاحب تو عثمان بزدار، سہیل آفریدی، عبدالقیوم نیازی جیسے کریکٹرز کے ذریعے اقتدار کو آگے بڑھانے کا جو ہے نا وہ اس پر ان کو کمانڈ حاصل ہے، البتہ وہ کسی حقیقی پولیٹیکل چہرے کو اپنی کرسی پر بٹھائیں یہ ان کے لیے ممکن مجھے نہیں نظر آتا کہ ایسا ہوگا۔ ابھی ریسنٹلی عمران خان کی ہمشیرہ نورین خان صاحبہ نے بھی میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اسی بات کا اظہار کیا ہے کہ ہم سہیل آفریدی کی قیادت کے اندر عمران خان کی رہائی کی مہم چلائیں گے۔ تو عمران خان کی بہنوں نے انفیکٹ یہ جو آئیڈیا اسد عمر صاحب پٹ کر رہے تھے اس کو نگیٹ کر دیا ہے، لہٰذا پاکستان تحریک انصاف اب لیئر بائی لیئر ہمیں تقسیم در تقسیم والی جو صورتحال ہے وہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کا راستہ جنید اکبر صاحب اور سہیل آفریدی کے سڑکیں گرم کرنے سے کھلے گا یا اسد عمر کی طرف سے فلوٹ کی جانے والی تجویز پر عمل درآمد سے نکلے گا۔ یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس حوالے سے کون سا فیصلہ کرتی ہے۔ اپنی جگہ ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔
क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280.